بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 9 نیوز کے لائیو اسٹوڈیو سے محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ آج یکم محرم الحرام کے حوالے سے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تذکارے پاک ہوں گے، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب مفتی محمد رمضان جامی صاحب۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی عظمت، رفعت اور شان والی ہستی۔ آپ کی عظمت اور رفعت کے تذکرے، مقام کے تذکرے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی جا بجا موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ سے بھی آپ کی عظمت، رفعت اور شان کا ہمیں ادراک ہوتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان کے اسلام لانے کے واقعے کے بارے میں جو مسلمانوں کو ایک قوت حاصل ہوئی اس کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی بھی کافی ہے اور آپ کی اتباع کرنے والے ایمان والے بھی آپ کے لیے کافی ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ خاص طور پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اسلام لانے پر نازل ہوئی۔ اسی طرح اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ عزتوں اور عظمتوں سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نوازا، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ تقریباً 22 لاکھ سے زیادہ، 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ علاقے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو سلطنت عطا فرمائی، حکومت عطا فرمائی، اور پھر امت مسلمہ کے لیے، اپنی رعایا کے لیے آپ نے کئی کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ خلفائے راشدین میں سے دوسرے خلیفہ راشد، عشرہ مبشرہ میں شامل، والسابقون الاولون من المہاجرین میں شامل، یعنی ان تمام سعادتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو نوازا۔ اور آپ کے ایمان لانے کا واقعہ وہ بہت خوبصورت، آپ کی خلافت کے جو واقعات ہیں وہ بہت خوبصورت بھی، اور رہتی دنیا تک آنے والے مسلمان حکمرانوں کے لیے مشعل راہ بھی ہیں۔ تو یوں آپ کی سیرت، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار کے حوالے سے چاہے قرآن مجید فرقان حمید سے ہم رہنمائی حاصل کریں، چاہے احادیث مبارکہ سے رہنمائی حاصل کریں، آپ کی جو سیرت کے حوالے سے کتب میں موجود ان سے رہنمائی حاصل کریں، انفرادی طور پر بھی ایک مسلمان کے لیے بہت زیادہ رہنمائی موجود ہے، حتیٰ کہ مجموعی طور پر امت مسلمہ آپ کی سیرت اور کردار سے بہت کچھ سیکھ سکتی ہے، اور خصوصاً عالم اسلام کے ممالک اسلامیہ کے حکمران جو ہیں وہ آپ کی سیرت، آپ کے کردار سے اور آپ کے خلافت کے جو کارہائے نمایاں ہیں ان سے بہت کچھ انہیں سیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اسی حوالے سے آج گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب مفتی محمد رمضان جامی صاحب موجود ہیں۔ آپ کی آمد پر ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ جی مفتی محمد رمضان جامی صاحب، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ابتدائی تعارف، آپ کا خاندانی پس منظر، اس سے ہمارے ناظرین تک رہنمائی پہنچا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج ماشاءاللہ یکم محرم الحرام ہے، اور محرم الحرام کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں مجھے یہاں حاضری کا موقع ملا۔ میں 9 چینل نیوز چینل کا اور آپ کا مشکور ہوں۔ اللہ کریم آپ کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب امیر المومنین، امام العادلین، خلیفۃ المسلمین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کئی نسبتیں
آپ کو حاصل ہیں۔ بے شک آج آپ کا یوم شہادت ہے۔ جی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ابتدائی پس منظر ہے تو آپ کا نام عمر بن خطاب ہے، اور آپ کا جو لقب ہے فاروق، یہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے عطا ہوا، سبحان اللہ۔ اور آپ کی کنیت ہے ابو حفص۔ ٹھیک، تو یہ کنیت بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حاصل ہوئی، اور آپ کا شجرہ نسب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب جو ہے نامی پشت پہ جا کر باہم مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے۔ اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندانی اعتبار سے اگر ہم اپنے دادا کے خاندان سے دیکھیں یا اپنے نانا کے خاندان سے دیکھیں جی، تو دونوں طرح آپ کا شجرہ نسب نبی کریم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ یعنی آپ بھی قریشی ہاشمی جی، گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور رہی بات کہ آپ پیدا کب ہوئے، چونکہ اسلامی کیلنڈر کے انعقاد سے پہلے، اجراء سے پہلے جب بھی کسی چیز کا اعتبار کیا جاتا ہے تو واقعہ فیل کو بنیاد بنایا جاتا ہے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ واقعہ فیل کے تقریباً جو ہے 13 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، ٹھیک، اور پھر 35 سال کی عمر میں اعلان نبوت کے 6 سال بعد آپ نے اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ آپ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے تقریباً 40 مرد، 11 خواتین اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اسلام کی دولت سے روشناس کروایا، جی، اور وہ بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی ترقی اور احیاء کے لیے، ارتقاء کے لیے اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام باحد العمرین۔ یا ترمذی شریف میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ یا رب العالمین ان 2 عمروں میں سے، یعنی عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب میں سے جی، جو تمہیں زیادہ پسند ہے اس شخصیت کے ساتھ اسلام کو تقویت عطا فرما، سبحان اللہ، اسلام کو عزت عطا فرما۔ بے شک، تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مراد ہے، مراد رسول ہیں۔ جی۔ عموماً کہا جاتا ہے یہ جملہ کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مرید مصطفیٰ ہیں، جبکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد مصطفیٰ ہے۔ کہ آپ کو کی دعا کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام سے مشرف کیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو پسند فرماتا ہے۔ یہی تو دعا مانگی جا رہی ہے کہ اللہ جو تجھے پسند ہے جی۔ اسے اسلام کی دولت سے نواز۔ اور سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب کی چونکہ خاندانی پس منظر پہ ہم بات کر رہے ہیں، جی، ابتدائی حالات پہ ہم بات کر رہے ہیں، تو کئی نسبتیں ہیں حضرت عمر بن خطاب کی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ ٹھیک کہ ہے، آپ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ آپ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بھی ہیں۔ سبحان آپ اللہ، کی صاحبزادی حضرت سیدہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ آپ کے عقد مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد مبارک میں تشریف لائیں، ٹھیک، تو یوں آپ کے سسر بھی آپ بنتے ہیں۔ اور یہ نسبت اگر دیکھی جائے تو 2 صحابہ آپ کے سسر ہیں، جی، اور 2 صحابہ کرام خلفائے راشدین میں آپ کے داماد ہیں، سبحان اللہ، یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضوان اللہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں سسر ہیں۔ ٹھیک ہے، حضرت عثمان اور حضرت مولا مرتضیٰ یہ دونوں آپ کے داماد ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس مناسبت سے نبی کریم علیہ السلام کے خاندان کی قربت کا جو اعزاز ہے وہ بھی آپ کو حاصل ہے۔ جی، اور یہ ام المومنین، مومنوں کی ماں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کے نام کی نسبت سے ابو حفص آپ کی کنیت؟ جی بالکل، اور یہ جیسے کہ میں نے اپنی گفتگو میں ابتدا میں بھی عرض کیا جی، کہ خود نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو کنیت بھی اور لقب بھی، یہ دونوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عطا کیے۔ سبحان۔ تو ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے فاروق جو لقب ہے اس کے اگر معنی اور مفاہیم جو جی ہیں؟ سبحان اللہ، کہ خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر وہ شخصیت ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ اللہ نے آپ کو جب اسلام کی دولت سے مشرف کیا جی، تو آپ نے، ایک ہوتی ہے نا استقامت جی، اور ایک ہوتی ہے رخصت، اب دونوں اسلام کے اندر جائز ہیں۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات رخصت کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے، اختیار کرنا پڑتا ہے، صحیح، لیکن جب سیدنا عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد ہم
جو ہے چھپ کر نماز یا رسول اللہ ادا نہیں کریں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عمر کے جذبے کو دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ فاروق ہے، یہ فرق کرنے والا ہے، نکھارنے والا ہے، سبحان اللہ، بالکل الگ الگ حق و باطل کو الگ الگ کرنے والے ہیں۔ تو یوں آپ فاروق جو ہے فاروق اعظم، اور پھر جب آپ کے مقابلے میں ایسا کوئی فارق نہیں آیا، ایسا حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا نہیں آیا، صحیح، تو پھر آپ کو فاروق اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی مفتی صاحب، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، آپ کی عظمت، رفعت اور شان کے تذکرے قرآن مجید فرقان حمید میں موجود، اور خصوصاً جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ نے فرما دیا تھا کہ جو وحی ہے، جو قرآن مجید فرقان حمید ہے، وہ بعض آیات بینات ایسی بھی ہیں جو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہی کی رائے کے مطابق نازل ہوئی، تو ان میں سے اگر چند ایک ہمارے دیکھیے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ واحد صحابی ہیں حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب، جن کی سوچ، فکر اور رائے کے مطابق قرآن کا بہت بڑا حصہ نازل ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے ایسے احکامات ہیں، بعض مورخین نے 22 لکھی ہیں، 17 بھی لکھی ہیں، بہت سی آیات کریمہ لکھی ہیں کہ جو آپ کی فکر کے مطابق، آپ کی سوچ کے مطابق، میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہر امت میں محدث گزرے ہیں، تو میری امت کے جو محدث ہیں وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی سوچ بڑی صائب تھی، آپ کی فکر بڑی مضبوط تھی، آپ جو سوچ سوچتے تھے ایک مثبت اور ہمیشہ ایک ایسی سوچ سوچتے تھے جو ترقی والی سوچ ہوتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بہت ساری آیات کریمہ جو ہیں وہ حضرت عمر بن خطاب کی رائے کے مطابق نازل فرمائی، جن میں چند ایک آیات، ایک یہودی سے آپ کی ملاقات ہوئی، ٹھیک، تو اس یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ جو جبریل ہیں اللہ تعالیٰ ان کا دشمن ہے، جی یہ جو ہیں جبریل یہ تو ہم بھی ان کے دشمن ہیں۔ تو آپ نے ایک فی البدی طور پر عربی میں گفتگو کی، قل من کان عدو للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ تو آپ کی یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جو لوگ جبریل کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں تو یاد رکھیں جو اللہ کو، رسول کو اور فرشتوں کو اور جبریل اور میکائیل کو اپنا دشمن کہے گا تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے جب یہ الفاظ بولے تو اللہ تعالیٰ کو یہ الفاظ ایسے پسند آئے، انہی الفاظ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت کریمہ نازل فرما دی۔ سبحان اللہ، گویا جو آپ کی زبان پہ جو الفاظ جاری تھے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفاظ قرآن کا حصہ بنا دیا، جو آپ کا معافی ضمیر تھا وہ قرآن کی آیت بن گئی۔ دوسری مقام پہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، مقام ابراہیم، جی یہ جو مقام ابراہیم ہے جہاں پہ مسلمان جا کے نماز پڑھتے ہیں کعبۃ اللہ میں، تو ان کی خواہش تھی کہ یا رسول اللہ ہم یہاں مقام ابراہیم کو جائے نماز یعنی مصلی بنائیں، نماز کی جگہ یہاں ہم نماز پڑھا کریں، صحیح، تاکہ ہمیں چونکہ برکات کا نزول ہوتا ہے وہاں پہ۔ تو جب یہ بات آپ کی زبان پہ جاری تھی تو اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ تو حضور نے صحابہ کو فرمایا، اے صحابہ تمہیں مبارک ہو، یہ بات ابھی عمر بن خطاب نے مجھے کہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت، اس فکر کو، اس سوچ کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اسی طریقے کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خوبی تھی کہ آپ 2 دعائیں مانگا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، کہتے تھے یا اللہ 2 چیزیں جو ہیں وہ ہمیں عطا کر، مولا ہمیں شراب اور جوئے سے محفوظ فرما، ٹھیک ہے، اور آپ دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ شراب عقل کو کھا جاتی ہے، جوا دولت کو کھا جاتا ہے، بالکل، تو یا اللہ ان دونوں کی حرمت کے بارے میں احکام نازل فرما، ٹھیک۔ تو قرآن کریم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کی سوچ کے مطابق ایک حکم نازل فرمایا، یسألونک عن الخمر، سورہ بقرہ میں دوسرے بارے، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، جی جب یہ آیت نازل ہوئی تو چونکہ قرآن ایک گریجولی آہستہ بتدریج احکام نازل ہوئی، تو ڈائریکٹلی قرآن نے اس حضرت عمر کی دعا کے مطابق جو ہے شراب کو فوراً حرام نہیں کر دیا، بلکہ آہستہ آہستہ۔ تو اس کے بارے میں جب یہ آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، جی قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، تو آپ لوگوں کو بتا دیں کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے۔ تو حضرت عمر خوش ہوئے
کہ میری سوچ کے مطابق قرآن کی آیت نازل ہو گئی لیکن نامکمل آیت ہے، کیونکہ اس میں ابھی حکم مکمل نہیں ہوا. جی ابھی حکم مکمل نہیں ہوا. تو آپ نے پھر دعا شروع کر دی کہ اے پروردگار اس حکم کو مزید واضح کر دے. سبحان اللہ. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور آیت نازل، اس کے بعد آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. سبحان اللہ. تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. تو حضرت عمر پھر خوش ہوئے کہ جناب پھر بھی بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے شراب کو ترک کر دیا، کہ چونکہ شراب ایسی بری چیز تو ہے کہ جس کی وجہ سے نماز کے قریب جانے سے منع کر دیا. اور اس کا ایک پس منظر بھی ہے، اس آیت کے نزول میں کیوں نازل ہوئی اس کی طرف وقت چونکہ مختصر ہے نہیں جاتے. تو پھر حضرت عمر خوش ہوئے، لیکن انتظار میں تھے کہ اب انشاءاللہ حکم جو آئے گا نا مکمل حرمت کا آئے گا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حکم نازل فرما دیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. سبحان اللہ. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جو خواہش تھی، میں چاہتا تھا کہ یہ جوا پیسے کو کھا جاتا ہے اور شراب عقل کو کھا جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری آیت نازل فرما کے اس حکم کو بالکل واضح فرما دیا. سبحان اللہ. اور یہ خوشی کے آنسو تھے، جو آنسو جاری تھے، خوشی تھے. اور بالکل اگر دیکھیں تو پردے کے متعلق جو احکامات ہیں وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق، اور اسی طریقے کے ساتھ بہت سارے احکام ہیں. اور یہ جو عورت کو ہم حق مار دیتے ہیں، حق مار کی جو آیات کریمہ ہیں وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ. تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی عزت ہے کہ آپ کی سوچ کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کا حصہ بنائے. یعنی آپ کی سوچ جو ہے اس کے مطابق قرآن کی آیات نازل ہو رہی ہیں، تو آپ کی سوچ بالکل قرآن اور اللہ کے احکام کے مطابق ہے، بالکل تابع ہے اور مطابق ہے. کہ نہیں گویا حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ عمر کے ذہن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقانیت کا پہرا ہے. سبحان اللہ. عمر کی زبان سے سچ صادر ہوتا ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ ایک ایسی کرم نوازی فرما دی تھی، ایسی مہربانی کر دی تھی آپ کے اوپر کہ آپ جو سوچتے تھے وہ سوچ مثبت ہوتی تھی، جو آپ بولتے تھے وہ بات سچی ثابت ہوتی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کا حصہ بنایا گیا. سبحان اللہ. اسی لیے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کے دل اور زبان پر جاری فرما دیا ہے. تو قرآن بھی حق ہے، تو وہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دل و زبان پر جاری ہو گیا. جی مفتی صاحب، اس موقع پر ناظرین کی رہنمائی کے لیے مزید میں یہ چاہوں گا کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی جو عظمت اور رفعت اور شان ہے، بے شک آپ نے واضح کیا قرآن مجید فرقان حمید سے اس کو، آپ کی موافقات کو. تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو آپ کی عظمت اور رفعت کو بیان فرمایا تاکہ امت مسلمہ تک آپ کی شان جو ہے وہ پہنچ جائے، امت مسلمہ بھی اس سے روشناس ہو جائے، اس کے بارے میں پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارک. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے پناہ خوبیاں اور صفات اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں. سبحان اللہ. نبی کریم علیہ السلام نے بھی اپنے غلام، اپنے جان نثار ساتھی، اپنے قبر اور حشر کے ساتھی حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب کی بہت ساری احادیث مبارکہ آپ کی شان میں بیان فرمائی ہیں. مگر ان سے پہلے 4 خوبیاں جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام میں حضرت عمر کو عطا کی. سبحان اللہ. اور یہی وہ 4 خوبیاں ہیں جن کی بدولت آپ ایک خطے سے نکل کر پوری دنیا میں اسلام کا علم بلند فرماتے ہیں. سبحان اللہ. وہ یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ 4 صفات اور خوبیاں کون سی ہیں. حافظ ابن عساکر نے آپ کی یہ 4 خوبیاں تاریخ ابن عساکر میں نقل کی ہیں کہ آپ کو جو 4 خوبیاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں ان میں ایک خوبی یہ تھی کہ آپ علم انساب کے ماہر تھے، سبحان اللہ. نسب دانی کے ماہر تھے. کسی شخص کے بارے میں جب کوئی آپ سے ملنے آتا تو آپ اس کے حسب و نسب کو پوری تفصیل کے ساتھ جان لیتے تھے، اور پھر اس خاندانی حسب و روایات کی جو فکر ہوتی تھی آپ اس کے مطابق ان کو ڈیل کیا کرتے تھے. ٹھیک. اور یہ صفت آپ کے لیے بہت بڑی کامیابی کا سبب بنی کہ لوگوں کو ان کے اذہان کے، ان کی فکر کے مطابق آپ ڈیل کرتے تھے. اور دوسری جو خوبی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی وہ یہ تھی کہ آپ سفارتی امور کے بہت بڑے ماہر آدمی تھے. ٹھیک. دنیا میں جہاں جہاں بھی آپ نے اسلام کا علم بلند کیا،
میں آپ کو بتاؤں کہ 3600 شہروں کو آپ نے اپنے دور مبارک میں آباد کیا. سبحان اللہ. تو ظاہر ہے جہاں کوئی بھی علاقہ فتح ہوتا تھا تو وہاں سفارتی امور کے لیے وہاں کے باشندوں سے بات چیت کرنا پڑتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسری جو خوبی عطا کی وہ یہ تھی کہ آپ سفارتی امور کے انتہائی ماہر تھے. اور تیسری خوبی کہ آپ کی گفتگو انتہائی فصاحت و بلاغت سے معمور ہوتی تھی. انتہائی خوبصورت بولتے تھے اور ہر قسم کی زبان پہ آپ کو دسترس ہوتا تھا. تو یہ تیسری خوبی تھی جس کی بدولت آپ دوسرے صحابہ کرام میں ممتاز نظر آتے تھے. اور چوتھی خوبصورت خوبی تھی کہ آپ وہ انتہائی صحت مند شخصیت تھے. بلند و بالا قد، وجیح چہرہ، داڑھی مبارک اور لمبے قد کے ایک خوشگوار انسان تھے. سبحان اللہ. اور یہ 4 خوبیاں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیں تو ان صفات کی وجہ سے آپ کو بڑا امتیاز حاصل تھا. اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے بڑی محبت فرمائی. حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. سبحان اللہ. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے. سبحان اللہ. دوسرے مقام پہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی میرے صحابہ میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی صحابی ایسے ہیں، آپ کے کون سے غلام ایسے ہیں جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہیں کہ جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر. سبحان اللہ. بے شک. تو یہ بھی ایک آپ کو امتیاز عطا کیا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بے پناہ صفات، اور حضور نے فرمایا میرے صحابہ میں ایسے صحابی ہیں حضرت عمر کہ جن کے سائے سے بھی شیطان ڈرتا ہے، دور بھاگ جاتا ہے. اور حضور نے فرمایا میری امت کے محدثین میں، پچھلی امتوں میں محدثین ہوتے تھے، فرمایا میری امت کی جو محدث ہیں وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ عنایات سے مالا مال فرمایا تھا، بے پناہ اعزازات سے مالا مال فرمایا تھا. اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے ہر محاذ پہ، ہر موقع پہ جس شخصیت کی تعریف کی وہ جناب سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. بے شک بے شک. جی ناظرین، اتنی عظمتیں ہیں، رفعتیں ہیں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ان کی رائے کے موافق آیات بینات نازل فرما رہا ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عظمت بیان فرما رہے ہیں، اور پھر ان کی جو شخصی خوبیاں وہ بھی بہت اعلیٰ ہیں. تو آج ہمارے لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مشعل راہ ہیں، بہت اعلیٰ نمونہ ہیں. ناظرین ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، نائن نیوز کے لائیو اسٹوڈیو سے محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ آج یکم محرم الحرام شہادت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ شامل ہیں، شریک گفتگو ہیں ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب مفتی محمد رمضان جامی صاحب. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی رفعت، آپ کا مقام یہ مسلم، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی خلافت کے جو کارہائے نمایاں ہیں وہ نہ صرف مسلم بلکہ جو نان مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں. یہاں تک کہا گیا کہ اگر ایک اور عمر رضی اللہ عنہ آ جاتے اسلام کی تاریخ میں تو پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوتا، پوری دنیا پر اسلام کی حکومت ہوتی. اور یوں بھی کہا ایک غیر مسلم مفکر نے کہ اگر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ 10 سال مزید خلافت سر انجام دیتے، خلافت کے امور، تو اس کائنات ارضی پر اسلام ہی کی سلطنت اور ریاست اور حکومت ہوتی. بہرحال سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ علاقے پر حکومت کی اسلام کے عین اصولوں کے مطابق، اور ایک قول اور تحقیق کے مطابق 36 لاکھ مربع میل سے زائد علاقے پر آپ کی حکومت رہی. تو کیسی حکومت تھی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے تابع، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو
اصول تھے خلافت کے انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے حکومت قائم کی. اسی حوالے سے کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے خلافت کے عہد مبارکہ کے جو بہت ہی خوبصورت واقعات ہیں، اصول ہیں، خصوصاً عدل و انصاف کے حوالے سے، تاکہ آج کے ہمارے حکمرانوں کے لیے، ہماری عوام کے لیے ان کی جو برکات ہیں وہ پہنچ سکیں. اس حوالے سے مزید گفتگو فرمائیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ راشد ہیں جی، کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا. بے شک. ایک روایت جو مختلف مورخین نے اپنی کتابوں میں نقل کی ہے جی، وہ یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے پوری دور خلافت جو کہ تقریباً 12 سال پر محیط ہے، اس میں آپ اپنے بستر پر نہیں سوئے. یا تو آپ مدینہ منورہ کے باہر ایک درخت کے نیچے قیلولہ فرماتے رات کے وقت، دن کے وقت دوپہر کو قیلولہ فرماتے، یا مسجد نبوی کی سیڑھیوں کے قریب ایک جگہ تھی، آپ رات کو کچھ دیر کے لیے وہیں پہ آرام فرماتے. سبحان اللہ. اب جو شخصیت جو ہے اس قدر اپنے کام کے ساتھ کمیٹڈ ہو تو وہ بلا شک و شبہ پوری دنیا اسلام میں اسلام کا علم بند نہیں کرے گی، بلند نہیں کرے گی تو کیا کرے گی. بے شک. حضرت سیدنا عمر بن خطاب کا دور مبارک اتنا لازوال بے مثال دور ہے کہ آپ نے تخلیقی کام کیے. ہم ایک اصطلاح بولتے ہیں اولیات عمر یا اولیات عمر، جی، یعنی یہ وہ امور ہیں تقریباً 40 کے قریب، یہ وہ کام ہیں جو تاریخ میں پہلی مرتبہ اگر کسی اسلامی ریاست میں شروع ہوئے تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. سبحان ان اللہ. میں آپ کو چند ایک چیزیں عرض کر دیتا ہوں. جی ضرور. مثلا شہروں کی آباد کاری پہلی مرتبہ حضرت عمر نے شروع کی، ڈاک کا مکمل نظام، اور اس وقت گدھوں کے اوپر گدھوں کو سدھا کر آپ نے ڈاک کا نظام شروع کیا تھا کہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک. اور آپ کے دور میں 900 مساجد تعمیر کی گئیں، سبحان اللہ. 3600 شہر جو ہیں آپ کے دور میں آباد کیے گئے. جی، فوجی چھاؤنیوں کا قیام آپ کے دور مبارک میں ہوا. جو بزرگ لوگ تھے جو تقریباً 55-60 سال کی عمر سے ابو عمر کے ہوتے تھے، جی، ان کے لیے وظیفہ جاری کرنا یہ آپ کے دور میں شروع کیا گیا. اور جو فوجی حضرات تھے ان کے لیے چھٹیوں کا انتظام آپ کے دور میں شروع کیا گیا. ٹھیک. فوجیوں کی تنخواہوں کا، مؤذنین کی تنخواہوں کا، اور مؤذنین اور اماموں کی جو تقرری تھی اس حوالے سے اقدامات آپ کے دور میں کیے گئے. سبحان اللہ. المختصر آپ کا دور خلافت اسلامی ریاست کا اس قدر خوبصورت اسلامی ریاست کا دور مبارک ہے کہ دنیا کے تمام نظام کو آپ نے اپنے جو ہے دور مبارک میں مکمل کیا. سبحان اللہ. اگر یہ دیکھیے بڑی خوبصورت چیز کہ کوفہ شہر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آباد کیا. سبحان اللہ. اور پہلی مرتبہ حضرت عمر نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر کوفہ شہر کا نقشہ بنایا. ٹھیک ہے. فرمایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوفہ شہر کی گلیاں، اور آپ نے اس وقت اندیا دیا تھا کہ یہ شہر دنیا میں ترقی کرے گا. یہی بات مشہور ہے کہ آج مکہ مدینہ کے بعد تیسرا بڑا اس دور میں جو بڑا شہر تھا جہاں علم تھا، حکمت تھی، وہ کوفہ تھا. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا 2 لدے ہوئے اونٹ برابر میں گزر جائیں تو اتنے فٹ کی گلی رکھی جائے. اگر آج آپ بڑی جو شاہراہیں ہیں ان کو دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ وہ اتنی بڑی ہیں کہ 2 لدے ہوئے اونٹ بغیر ٹکرائے آپس میں گزر جائیں تو یہ تقریباً 30 سے 32 فٹ بنتی ہے. تو یہ حضرت عمر کی فراست تھی کہ آپ نے عام گلی کے بارے میں بھی حکم فرمایا کہ 2 لدے ہوئے اونٹ آرام سے اس کو ایک دوسرے کو کراس کرتے ہیں. مفتی صاحب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ عمر آپ کا نام ہے، عمر کا معنی ہے آباد کرنے والا. سبحان اللہ. آپ نے واقعتاً اسلام کو بھی آباد کیا. اور جو ماڈرن سویلائزیشن آج لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن حقیقت میں اس کی بنیاد بھی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. اور یہاں دیکھیے کہ انصاف کی بات دیکھیے، میں حیران ہوتا ہوں کہ مدائن فتح ہوتا ہے جی، تو مدائن کی فتح میں جو ایران کے بادشاہ تھے، یزدگر بادشاہ تھے، یزدجر عربی میں ان کو کہا جاتا ہے، تو ان کی ایک ذرہ تھی جو سونے، ہیرے، جواہرات سے جڑی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. وہ مال غنیمت میں آئی تو لوگوں نے جب اس قیمتی ذرہ کو دیکھا تو لوگ دور دور سے مدینہ منورہ سے باہر سے لوگ آ گئے اس ذرہ کو دیکھنے کے لیے. اب لوگوں نے چیمیں گوئیاں شروع کر دی کہ کون پہنے گا. کسی نے کہا یہ عمر بن خطاب پہنیں گے، کوئی نے کسی نے کہا کہ نہیں یہ اپنے بیٹے کو پہنائیں گے. آپ نے وہ پڑی ہوئی ہے، لٹک رہی ہے مسجد نبوی میں سین کے ساتھ، کسی درخت کے ساتھ لٹکائی ہوئی ہے تاکہ لوگ آ کے دیکھیں اور عبرت حاصل کریں.
مگر امیر المومنین کا انصاف دیکھیے، آپ نے تمام اہل مدینہ کو جمع کیا، مال غنیمت تقسیم کیا، تقسیم کرنے کے بعد وہ زرہ جو لاکھوں کروڑوں دراہم کی اس وقت میں تھی اور وقت کے شہنشاہ کی زرہ تھی، تو آپ نے مدینے کے ایک سب سے غریب ترین حبشی کو بلایا اور اس کو کہا کہ یہ تمہاری ہے، تم لے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے جب یہ روایت پڑھی تو مورخین نے لکھا کہ اس وقت ہر آنکھ میں آنسو جاری تھے کہ دیکھیے حضرت امیر المومنین کی فراست دیکھیے، ان کا انصاف دیکھیے کہ یہ وہ زرہ ہے جو شہنشاہ پہنتا ہے۔ تو یوں بھی اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ تھوکتے نہیں ہیں وہ تختے سکندری پر بستر لگاؤ جن کا سرکار کی گلی میں۔ اور پھر اسلام کی تعلیمات بھی واضح ہو رہی ہیں کہ اسلام کی نظر میں شہنشاہ اور فقیر برابر ہے، یعنی یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ مال غنیمت مسلمان اس لیے جہاد نہیں کرتے، اصل جو کانسیپٹ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینا چاہتے تھے وہ یہ تھا کہ ہم مال غنیمت کے لیے جہاد نہیں کرتے۔ بے شک ہمارے نزدیک مال غنیمت کی اتنی ویلیو ہے کہ ایک بادشاہ کا لباس ہمارے ہاں جب آتا ہے تو ایک غریب ترین حبشی غلام کو پہنایا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اس کی اتنی ویلیو ہے۔ اور شہادت پھر کہہ سکتے ہیں شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، مال غنیمت نہ کشور کشا، نہ کشور کشا ہے، سبحان کہ اللہ۔ مومن کا مطمع نظر۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی وجہ ہے، سپاہی بھی خوش ہیں، فوج بھی خوش ہے، یہی وجہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ میں ایک علاقے کو فتح کرتا تھا، پھر پیچھے سے پیغام آ جاتا، ہم آگے چل پڑتے، ہم آگے چل پڑتے، پوری دنیا 3 براعظموں کو آپ کے دور میں فتح کر لیا، پے در پے فتوحات۔ کیوں؟ پچھلے لوگوں کو اعتماد تھا کہ ہمارا جو خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب ہے، اور آپ کی زبان میں اور قلم میں اتنی طاقت تھی کہ یہاں ایک بات مجھے میرے ذہن میں آ گئی، آپ کو عرض کرتا چلوں، ضرور ارشاد۔ جہاں حاکم متقی ہوں تو اس کا اثر عوام تک جاتا ہے۔ بے شک۔ آپ کے دوست تھے جنہوں نے آپ کے دور مبارک میں ہی اسلام قبول کیا، سرکار کی بارگاہ میں آئے، بیٹھے، کلمہ پڑھا، تھوڑا عرصہ رہے اور یہاں بڑے متقی تھے، نمازی، چلے گئے کوفہ۔ ٹھیک ہے۔ کسی نے آ کر بتایا کہ حضور وہ جو شخص تھے جو آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے، آپ کے دوست تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، وہاں جا کر وہ اور دھندے میں مصروف ہو گئے، نماز کبھی نہیں پڑھتے، کمزوریاں آ گئی، کمزوریاں آ گئیں۔ تو آپ نے ان کو ایک خط لکھا، لیٹر کیا تھا؟ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یہ آیت مکمل لکھی آپ نے۔ کہتے ہیں جب وہ لیٹر، وہ خط حضرت عمر کا ان کے دوست کو پہنچا تو وہ کہنے لگے کہ میں نے یہ آیت 20 بار پہلے پڑھی ہے، لیکن جب لیٹر کو میں نے اٹھایا اور پڑھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ جب اٹھے تو انتہائی صالح اور متقی بن چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک طاقت تھی، یہی وجہ ہے کہ آپ جو بھی حاکم مقرر کرتے، جو بھی گورنر مقرر کرتے اپنے دور مبارک میں، تقریباً 52 صوبے اس وقت حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بن چکے تھے۔ 52 علاقوں کے گورنر آپ نے نومینیٹ کر دیے تھے۔ بالکل ٹھیک۔ تو ہر گورنر کو تلقین کرتے کہ اللہ سے ڈرنا، ہر گورنر کو تلقین دوسری یہ کر فرماتے کہ غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا خیال کرنا، اور فرماتے کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے تو اس تکلیف کا مداوع آپ کے سپاہیوں کی ذمہ داری نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور خود بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں کسی کو کوئی تکلیف ہوتی، کوئی آدمی بھوکا ہوتا تو بیت المال سے بوریاں اٹھا کے، گندم اٹھا کے اپنی کمر پہ لاد کے اس کے گھر تک پہنچاتے۔ سبحان جب اللہ۔ غلام کہتے کہ جناب ہم پہنچا دیتے ہیں تو فرمایا قیامت کے دن آپ کرتے تھے۔ تو یہ وہ عظیم شخصیت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کا دور خلافت اتنا حسین و جمیل ہے۔ اور پھر جو ایک زندگی کا اہم ترین پہلو ہے وہ کیا ہے؟ اہل بیت اطہار سے محبت۔ بے شک۔ آج کے دور میں خصوصی طور پر ایک غلط فہمی جو صحابہ اور اہل بیت، اور اس کی بنیاد تاریخ ہے، قرآن اور سنت سے ہٹ کر تاریخ کو بنیاد بنا کر جو اہل بیت کرام اور صحابہ کرام کے درمیان جو غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کی اہل بیت اطہار سے محبت بھی بے مثال ہے۔ اور تاریخ میں تو ہر قسم کی روایات مکس ہوتی ہیں، بالکل، لیکن ہمیں فالو کس کو کرنا چاہیے؟ رحماء بینہم، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب آخر میں مختصراً میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ چونکہ شہید ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور خود دعا بھی مانگا کرتے، تو اس حوالے سے شہادت کے حوالے دیکھیے آج آپ کو یوم شہادت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندگی کے اندر حضرت انس بن مالک سے روایت ہے
کہ حضور نبی کریم علیہ السلام، ابو بکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا علی المرتضیٰ یہ میدان احد پہ، احد پہاڑ کے اوپر تشریف فرما تھے کہ احد کے اندر احد پہاڑ جو ہے وہ وجد میں آ گیا. تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اسکت یا احد انما علیک نبی و صدیق و شہیدان. سبحان اللہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے احد آرام ٹھہر جاؤ، تمہارے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں. سبحان اللہ. تو یہ وہ دن تھا جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا انہیں یقین ہو گیا تھا. پھر میں بات کو انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کروں تو اگر ہم دیکھیں ہمارے خلفائے راشدین میں یا سلاطین اسلام میں تو یہ ایک امت کی بدقسمتی. حضرت عثمان غنی شہید ہوئے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بھی شہید ہوئے، جی حضرت سیدنا عمر بن خطاب بھی شہید ہوئے. جی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے پیچھے جن لوگوں کا ہاتھ ہے وہ کون ہیں؟ وہ ہیں جن کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا، اور وہ یہودیت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا کوفہ سے، چکیاں بناتا تھا. تو ایک دن حضرت عمر نے اس کو بلایا، کہا یار چکی بڑی اچھی بناتے ہو، پرانے زمانے میں جو چکی، اور وہ مسلمان بھی نہیں تھا، مجوسی غلام تھا. جی مجوسی غلام تھا. ٹھیک ہے. ابو لولو فیروز. جی. تو آپ نے فرمایا کہ بڑی اچھی چکیاں بناتے ہو. اس نے کہا ہاں بالکل. آپ نے فرمایا یار ایک چکی ہمیں بھی بنا کے دو. اس نے کہا جی ہم آپ کی ایسی چکی بنائیں گے جو مشرق و مغرب میں مشہور ہو جائے گی. حضرت عمر نے ساتھ والے صحابہ سے کہا کہ دیکھو یہ بندہ یہ بات کہہ کر مجھے دھمکی دے رہا ہے، قتل کی دھمکی دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا. پھر وہ وقت آیا کہ اسی شخص نے آپ کو نماز کی حالت میں آپ کے اوپر خنجر سے وار کیا. آپ 3-4 دن تک زخمی رہے. تو آپ نے اپنے بیٹوں کو، اپنے خاندان کو منع کیا کہ آپ کوئی اس سے انتقام نہ لو، لیکن آپ کے بیٹے عبید اللہ نے اس ابو لولو فیروز کو قتل بھی کر دیا تھا موقع پہ. تو آپ نے یکم محرم الحرام کو جام شہادت نوش فرمایا. یقیناً وہ ایک ایسی عظیم شخصیت تھے کہ صدیاں جو ہیں وہ انہیں یاد رکھیں گی، تا قیامت ان کو یاد رکھا جائے گا. اور انہی کی بدولت شجر اسلام آج بھی تناور ہے. بے شک. مفتی صاحب آخر میں امت مسلمہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کی سربلندی کے لیے دعا فرما دیجیے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ کریم آج یکم محرم الحرام اسلامی ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ، پہلا دن ہے. اے مالک اس ماہ مقدس کے صدقے تمام امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، خصوصاً بالخصوص سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ کی تمام خدمات کو شرف قبولیت عطا فرما. پوری دنیا اسلام اس وقت جو ایک قسم پرسی کے عالم میں ہے، مولا سب کے حال پہ رحم فرما. وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. اللہ کریم 9 چینل کی جو نشریات ہیں ان کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم. جی ناظرین، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے شہادت کے تذکار پاک کے حوالے سے پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. آخر میں ایک منقبت آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں. اللہ نگہبان. بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، بقائدی کے لیے نبی نے جو رب سے مانگی دعا عمر ہے. بقائدی کے لیے نبی نے جو رب سے مانگی دعا عمر ہے، جو رب سے مانگی دعا عمر ہے. بقائدی کے لیے نبی نے جو رب سے مانگی دعا عمر ہے، جو رب سے مانگی دعا عمر ہے. دعا کے بدلے حضور کو جو کیا خدا نے عطا عمر ہے، کیا خدا نے عطا عمر ہے.
دعا کے بدلے حضور کو جو کیا خدا نے عطا عمر ہے۔ وہ دور بیتا کہ مسجدوں میں اذان دینا محال ہوتا، وہ دور بیتا کہ مسجدوں میں اذان دینا محال ہوتا، اذان دینا محال ہوتا۔ ملا تحفظ ہے دین کو یوں کہ دین حق کو ملا عمر ہے، کہ دین حق کو ملا عمر ہے۔ دعا کے بدلے حضور کو جو کیا خدا نے عطا عمر ہے۔ جو عدل و انصاف کا ہے ناظم، خلیفہ ثانی فاروق اعظم۔ جو عدل و انصاف کا ہے ناظم، خلیفہ ثانی فاروق اعظم، خلیفہ ثانی فاروق اعظم۔ پڑی ضرورت جو دین کو تو نہ پیچھے ایک پل ہٹائے عمر ہے، نہ پیچھے ایک پل ہٹائے عمر ہے۔ پڑی ضرورت جو دین کو تو نہ پیچھے ایک پل ہٹائے عمر ہے۔ شجاعتوں کا ہے ایک حوالہ تو زہد و تقویٰ کا کو حوالہ۔ شجاعتوں کا ہے ایک حوالہ تو زہد و تقویٰ کا کو حوالہ، تو زہد و تقویٰ کا کو حوالہ۔ کہ جس سے ابلیس بھی ہے ڈرتا، مزاج کا یوں کڑا عمر ہے، مزاج کا یوں کڑا عمر ہے۔ کہ جس سے ابلیس بھی ہے ڈرتا، مزاج کا یوں کڑا عمر ہے۔ حضور کا ابو بکر کا مشیر ہے وہ، حضور کا وہ وزیر ہے تو ابو بکر کا مشیر ہے وہ، ابو بکر کا مشیر ہے وہ۔ فلاح امت کا درد لے کر جو فیض ڈٹ کر کھڑا عمر ہے، جو فیض ڈٹ کر کھڑا عمر ہے۔ فلاح امت کا درد لے کر جو فیض ڈٹ کر کھڑا عمر ہے، جو فیض ڈٹ کر کھڑا عمر ہے۔ دعا کے بدلے حضور کو جو کیا خدا نے عطا عمر ہے۔ بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا،